یہ بات پیش نظر رکھیں، آج ہم نے اس امت کی جو شان ہے اس کے لحاظ اس موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ امت توحید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، 4085 نمبر حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا، انی واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے خدا کی قسم تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کیسی حقیقت ہے۔ آج 1430 سال گزر گئے، خدا کی قسم ہے اس پورے مجمع میں نہیں، پوری دنیا میں تم دیکھ لو، تمہیں ایک بھی اس امت کا فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا عقیدہ توحید ریتلا ہو، کھوکھلا ہو، جو بتوں کی محبت جس کے دل میں غالب آ جائے اور رب کی محبت اور عقیدہ مغلوب ہو جائے۔ ارے دیکھو قرآن مجید برہان رشید کا انداز کیا ہے، سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 60 سے لے کر 66 تک یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اور رات کا وقت تھا، صبح جس وقت پہنچے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، قوم کہنے لگی انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ تو اللہ کے کلیم علیہ السلام فرمانے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا میرا رب ضرور رستہ نکالے گا۔ رستہ بن گیا، قوم پار اتر گئی۔ اب کتنا کرم کیا رب ذوالجلال نے اس قوم پر، اور کوئی دور کی بات نہیں، اللہ کے نبی سے بالمشافہ توحید پڑی ہوئی ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، وہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام تھے جو کہہ رہے تھے ہم پکڑے گئے۔ فرمایا نہیں تم نہیں پکڑے جاؤ گے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں رستہ مل جائے گا۔ رستہ مل گیا، لیکن جب پار گزرے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے وہ اکٹھے تھے، بت پرستی کر رہے۔ تو کیا ہوا ان لوگوں کے عقیدہ توحید کو جن پر رب نے اتنا کرم کیا تھا، ابھی تو ان کو ڈوبنے سے بچایا ہے اور ان کے دشمنوں کو ڈبو کے مارا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا اگر ان کی بوٹیاں بھی کر دی جاتی تو پھر بھی ہر بوٹی سے احد احد کی صدائیں آتی رہتی، لیکن کیا ہوا، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رب دو جیسا ان لوگوں کے رب ہیں۔ اب دیکھو ابھی بھول گئے، پار گزرے بھول گئے، نہ سال گزرا نہ صدی نہ 14 صدیاں، وہ بالمشافہ کلمہ پڑھنے والے اور توحید کے جام پینے والے ریتلا عقیدہ ثابت ہوا اور کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف آیت نمبر 128، ہمیں ایسا الہ دے جیسے ان کے الہ۔ موسیٰ تو ہم سے کس رب کے کلمے پڑھواتا؟ کتنا بھدا مزاج تھا ان کا، کتنا گرا ہوا ذوق تھا ان کا۔ وہ اس وقت اس رب کو بھول گئے جس نے ڈوبنے سے بچایا ہے، جس نے فرعون کی غلامی سے نجات دی ہے، جس نے دشمنوں کو ڈبو کے مارا ہے، اسے بھول گئے۔ ہر ادھر میرے بھائیو اپنا سینہ بھی دیکھو، 14 صدیاں گزر گئی، فارات کی چوٹی پر میرے محبوب علیہ السلام نے جو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تھا آج بھی سینے میں رنگ موجود ہے۔ اس پورے مجمع سے تو اس میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں نکال سکتے کہ جسے کوئی ہوس پرست یہ کہے کہ چل تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، تو بت کو ایک بار سجدہ کر دے، وہ کہے گا سونا تیرے منہ پہ ماروں گا، میں بت کو سجدہ نہیں کرتا۔ میں ان پیران طریقت کی بات نہیں کر رہا، میں ان شیوخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، میں ملت کے ان دانشوروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بھی کہتا ہوں ایک بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ جو نہ دانشور ہے، نہ مفکر ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ پیر طریقت ہے، نہ رہبر شریعت ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، وہ ریڑھی لگانے والا مسلمان، وہ چارہ کاٹنے والا مسلمان، اس سے کوئی پوچھ کے دیکھ لے کہ تجھے ہمالہ سونے کا دے دیتے ہیں، تو چل ایک بار بت کو سجدہ کر دے، وہ کہے گا مجھے ہمالہ منظور نہیں ہے، مجھے رب کی رحمت کا نوالہ منظور ہے۔ سچ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے، اور کس انداز میں اس بات کو واضح کیا، یہ زمینی حقیقت ہے اور یہ ہر ایک دل بولتا ہے۔
ہر دل کی گواہی ہے، ہر دل اس پیغام پہ موجود ہے۔ ارے وہ دیکھ کر ماننے والے اپنے نبی علیہ السلام کو، مگر پھر بھی کھوکھلا یقین تھا، اور ادھر صدیاں گزر گئی ہیں، نہ ملاقات کر سکے، نہ ان سے بات کر سکے، نہ انہیں دیکھا، نہ انہیں دیکھنے والوں کو دیکھا۔ وہ جن کو دیکھ کے رب کا پتہ چلتا تھا، جو کہتے تھے من رآنی فقد رأى الحق، ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ملنے والوں سے بھی نہیں ملے، اور ان سے ملنے والوں سے بھی نہیں ملے۔ یہ کرم ہے اولیاء کرام کا، یہ اس انداز کی تبلیغ ہے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ تبلیغ کا اثر ہے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کا۔ وہ پہلے سے سوچ لیا، یوں بانٹا ہے، آج تک دلوں میں نقش توحید پختہ سے پختہ ہو موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک امت توحید کا وقار، اتنی عمر جو اس امت کی گزر گئی ہے، اتنی پہلی بھی کسی امت کی کوئی عمر دکھاؤ کہ انہوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سال گزارے ہو، نہیں، وہاں تو فوراً بعد میں آتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ہر نبی کا انداز تبلیغ سب سے اچھوتا، سب سے نرالا، کسی نے کوئی کمی نہیں کی، اور سنگ لاکھ چٹانوں میں انہوں نے تخم عقیدہ کی تخم ریزی کی ہے۔ مگر جو فیض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ہے، اس کے انداز نرالے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، اس کا بھی ابتدائی موضوع یہی توحید ہی تھا۔ ہر دور میں یہ پیغام دیا جاتا رہا، ان تمام کے پڑھائے ہوئے ایک طرف، اور ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز بانٹا ہوا ایک طرف۔ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے۔ رب فی الجنت 120 صفحہ، جو اہل حق، اہل توحید، تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہو کر جو جنت میں پہنچیں گے، ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ فرمانے لگے جنت میں کل 120 صفحے ہیں، 80 منہا من امتی، ان 120 میں 80 میرے غلاموں کی ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل 120 ہے، ہر صف میں کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، لیکن فرمایا 80 میرے غلاموں کی ہیں۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بانٹا ہوا سوز توحید، اس کے حامل لوگ سارے مل کر جنت کا 1/3 پورا کر سکے، اور جنت کے 2 حصے رب نے اس محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں۔ لہذا ہم حق بجانب، ہم امت توحید ہیں۔ سچ فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے، مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن فرمایا خطرہ یہ ہے دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانوں میں تم کہیں ڈوب نہ جانا۔ یہ عقیدہ توحید سیمینار ایک دستک ہے سوئے ہوئے مزاج پر، یہ ایک ابر کرم ہے مدینہ شریف کی برسات کا، کہ جہاں کہیں دھند پڑ گئی ہے، دنیا سے محبت کی، مادہ پرستی کا غبار آ گیا ہے، کوئی دنیا کی مرتبے اور چاہت اور دنیا کی خواہشات کی وجہ سے جہاں شیشے دھندلے ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسی ابر کرم سے جو طیبہ سے برستا ہے اور سینوں کو دھو دیتا ہے، اس پیغام کو عام کر دیا جائے، تاکہ دلوں میں پھر وہ نور توحید جو پہلے موجود ہے اور اوپر حالات کی دھند پڑتی جا رہی ہے، غبار پڑتا جا رہا ہے، اس کو ہٹا کر پھر ایسی چاندنی ملے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے، وہ سونے کی چاندنی، وہ چاندی کی چاندنی، وہ فیشن کی چاندنی، وہ رسم و رواج کی چاندنی، وہ چاندنی نہیں، وہ اندھیرا ہے، اور چاندنی وہ ہے جو حرم کے نور میں ہے اور گنبد خضرا کی ہریالی میں ہے۔